أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك قدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق۔ یہ سورہ انشقاق ہے جو مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 25 آیتیں ہیں۔ اس صورت کے اندر بھی سابقہ صورتوں کی طرح جزائے اعمال کا تذکرہ ہے۔ شروعات یہاں سے ہوتی ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور آسمان اپنے رب کا حکم سن لے گا اور اس کو مان لے گا، اور یہی اس کے لیے اور وہ اسی کے لائق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ کر بڑھائی جائے گی، پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اپنے اندر کی چیزوں کو باہر اگل دے گی اور اس سے خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کا حکم سن لے گی، اس کو مان لے گی، اور وہ اسی کے لائق ہے۔ آسمان کا پھٹنا ایک تو نفخ اولیٰ کے وقت ہوگا جب ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی، وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ لیکن جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد نئی زمین وجود کے اندر آئے گی، نیا آسمان وجود کے اندر آئے گا، تو وہ آسمان کا پھٹنا بطور کھولنے کے ہوگا، جس کو سورہ نبأ میں فرمایا گیا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور چاروں طرف گویا کہ دروازہ ہی دروازہ ہو گیا۔ اتنا زیادہ کھولا جائے گا، کیوں کہ جب آسمان کھولے جائیں گے تو اوپر سے فرشتے اتریں گے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، بکثرت فرشتے نازل ہوں گے۔ تو یہاں مراد وہ ہے جو نفخہ ثانیہ کے بعد ہوگا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اذنت کے معنی ہے حکم مان لینا اور سن لینا، سننا ماننے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ وحقت، اور آسمان اسی کے لائق ہے۔ اللہ کا ایک امر ہوتا ہے جس کو امر تشریعی کہا جاتا ہے، جس کے مکلف ذوی العقول ہیں، یعنی انسان اور جنات۔ تو انسان اور جنات کو جو حکم دیا جاتا ہے، حکم تشریعی جس کو احکام شریعت کہتے ہیں، اس کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ وہ احکام پر عمل کرے ہی، اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ اسی اختیار کا امتحان ہوگا۔ تو اختیار دیا گیا ہے، بندہ اپنی اختیار سے اس کو بجا لائے، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جو حکم کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے امر تکوینی۔ امر تکوینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ دوسری مخلوقات کی طرف اللہ کا جو امر متوجہ ہوتا ہے اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اس سے انحراف نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں دونوں حکم مراد ہو سکتے ہیں کہ آسمان اور زمین کو ان کے مناسب شعور دیا جائے اور وہ اپنی اختیار سے اس کو قبول کریں، یا ہے کہ ان کی طرف اللہ کا امر تکوینی متوجہ ہو کہ اس کی تعمیل کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ تو بہرحال مخلوق ہونے کے ناطے ان کو اسی کا حق ہے کہ وہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کریں۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور اس زمین کو کھینچ کر پھیلا دی جائے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حدیث کے زمین کو چمڑے کی طرح سے اور ربڑ کی طرح کھینچ کر بڑھایا جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر
قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان تک دنیا میں کتنے انسان ہوں گے اور سب اسی محشر کے اندر اکٹھا ہوں گے، تو یہ زمین جو موجودہ زمین ہے یہ ناکافی ہوگی۔ اس لیے نئی زمین کو وجود میں لایا جائے گا، اور وہ زمین ایسی ہوگی نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی ٹیلا ہوگا، یعنی اونچ نیچ کچھ نہیں ہوگی، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی آڑ ہوگا، پوری مستوی زمین ہوگی، اس کی سطح بالکل برابر ہوگی تا حد نگاہ، اور انسان اتنی کثرت سے ہوں گے کہ جو جتنی جگہ میں کھڑا ہوگا بس وہی جگہ اس کے لیے ہوگی۔ تو زمین کو کھینچ کر بڑھایا اور پھیلایا جائے گا، والقت ما فیہا وتخلت، اور زمین اپنے اندر کی چیز کو باہر ڈال دے گی۔ انسان زمین کے اندر کیا ہے، جتنے مردے زمین کے اندر دفنے ہیں وہ سب کے سب باہر آ جائیں گے، اسی طریقے سے زمین کے اندر جو خزانے ہیں وہ سب کے سب باہر آ جائیں گے۔ وہ تخلت، اور اس سے خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہ اسی لائق ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، آگے فرمایا اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک یعنی مرنے کے وقت تک کام میں کوشش کر رہا ہے۔ ہر انسان تدریج بتدریج کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے۔ جب انسان رحم مادر کے اندر وجود میں آیا تو اس کی حقیقت ایک نطفہ تھا، ایک قطرہ منی تھا، پھر اس میں بتدریج تبدیلی ہوتی رہی، ترقی ہوتی رہی، نطفہ سے پھر مضغہ بنا، پھر اس کے بعد مضغہ سے علقہ بنا، یعنی بندھا ہوا خون بستہ، اس کے بعد گوشت کی بوٹی بنا، پھر اس گوشت کی بوٹی میں ہڈی پیدا ہوئی، پھر ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا، پھر اس کے اندر روح ڈالی گئی، پھر رحم مادر کے اندر جتنی مدت اللہ کو منظور تھا وہ ماں کے پیٹ کے اندر ناپاک خون سے، حیض سے خون سے اس کی پرورش ہوتی رہی، پھر اللہ نے اس کو تنگ راستے سے اس کو دنیا کے اندر لائے، دنیا میں آنے کے بعد اس کے پاکیزہ غذا کا انتظام کیا، اور جب بچہ 2 سال کی عمر کو ہو گیا اور چلنے پھرنے کی عمر کا ہو گیا تو اس وقت اس کی غذا کے اندر تبدیلی آئی، دنیاوی غذا استعمال کرنے لگا، تو قدم قدم پر بتدریج ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف انسان کا انتقال ہوتا رہا، کبھی اس حالت میں، کبھی اس حالت میں، کبھی اس حالت میں، پھر بچپنا کے اندر بچپن کا ایک شوق ہوتا ہے وہ، اور اس کھیل کود کا شوق، پھر آگے بڑھا، جوانی کے اندر اس نے قدم رکھا، اس زمانے کا شوق کو دوسرا تھا وہ بدل گیا، الغرض بچپنا، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر انسان اپنی ضروریات کے لیے، اپنے معاش کے لیے جو محنت مزدوری کرتا ہے، جو تجارت کرتا ہے، کوئی حلال راستے سے، جائز راستے سے، کوئی ناجائز راستے سے، سب محنت میں لگے ہوئے۔ الغرض دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں جس ماحول کے اندر رہتے ہیں اور جس معیار کی زندگی گزارتے ہیں، ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے کسی نہ کسی محنت میں کام میں لگا ہوا ہے۔ یہ ہے انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ چاہے وہ جائز راستہ ہو اپنے معاش کو حاصل کرنے کا، ناجائز راستہ ہو، اللہ کی اطاعت کا راستہ ہو، نافرمانی اور بغاوت کا راستہ ہو، بہرحال انسان اس راستے کو قطع کرتے ہوئے اللہ کی ملاقات کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ کی ملاقات تو آخرت میں ہوگی، لیکن آخرت کی منزل شروع ہوتی ہے، موت سے شروع ہو جاتی ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جس آدمی کی موت واقع ہو گئی گویا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو یہ پہلی منزل ہے، موت اور قبر آخرت کی منزلوں میں سے۔ تو انسان چاہے صحیح راستے پر چلے چاہے غلط راستے پر چلے، جو بھی وہ عمل کر رہا ہے اچھا یا برا، وہ کرتے کرتے بالآخر اپنے رب کی ملاقات کی طرف وہ بڑھتا رہتا ہے۔ یا یہ مراد ہے ملاقی سے اگر ہی کی ضمیر کو وجہ قرار دیا جائے اس کے عمل کو، چاہے اچھا عمل کرے چاہے برا عمل کرے، تو یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہر آدمی اپنے اپنے عملوں پر جائے گا، یعنی اس نے جیسا بھی عمل کیا تھا، اچھا عمل کیا تھا تو اس کے مطابق جو اسے ثواب ملے گا، جو اجر ملے گا اس کا سامنا کرے گا۔ اگر اس نے برا عمل کیا تھا، اللہ کو ناراض کیا تھا،
تو اس کے مطابق جو اس کو سزا ملے گی اس کا سامنا کرنا پڑے گا، یا یہ مراد ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بہرحال چاہے اس سے مراد اللہ کی ملاقات ہو، جو اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی حساب کتاب کے لیے، یا ملاقات اپنے اعمال کی جزا سے ہو، سزا سے ہو، دونوں ہی صورتوں میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، دو ہی طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک طرح کے لوگ تو وہ ہوں گے جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، ایک طرح کے لوگ ہوں گے جن کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ تو دائیں ہاتھ کے اندر جن کو نامہ اعمال ملے گا یہ گویا کہ جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ ہوگا، بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا جائے گا، یا تو یہ شکل ہوگی کہ اس کی مشقیں کس دی جائیں گی، جیسے کسی کا ہاتھ پیر باندھ دیا جاتا ہے تو اس کا ہاتھ پیچھے کی طرف ہوگا بایاں ہاتھ، تو بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو پیٹ کے اندر وہ ہاتھ داخل کر کے اور پشت کے پیچھے سے اس کو نامہ اعمال دیے جائیں گے، اور وہاں اختیاری نہیں ہوگا کہ آدمی چاہے دائیں ہاتھ سے لے لے چاہے بائیں ہاتھ سے لے لے۔ جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہوگا یہ اصحاب الیمین ہیں، ان کے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال ملے گا۔ جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہوگا ان کے مقدر میں ہوگا یہ اصحاب الشمال ہیں، تو ان کو بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ تو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے عنقریب آسان حساب لیا جائے گا۔ یہ آسان حساب کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے کہ اس میں مومنین کا حال بیان فرمایا ہے کہ ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور اسے بہت آسان حساب لے کر جنت کی بشارت دے دی جائے گی، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش خوش واپس ہوگا۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حوسب یوم القیامت عذب، یعنی قیامت کے روز جس سے حساب لیا جائے وہ عذاب سے نہ بچے گا۔ اس پر حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ کیا قرآن میں حق تعالیٰ کا ارشاد نہیں ہے یحاسب حسابا یسیرا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں جس کو حساب یسیر فرمایا ادھر حقیقت مکمل حساب نہیں بلکہ صرف رب العزت کے سامنے پیشی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس سے حساب لیا جائے گا اس کا بیڑا غرق، اور جس کو نجات دینا مقصود ہوگا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو حساب نہیں لیا جائے گا مطلب یہ صرف ایک پیشی ہوگی، اور جس شخص سے اس کے اعمال کا پورا حساب لیا گیا وہ ہرگز عذاب سے نہ بچے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایئرپورٹ کے اوپر جب دوسرے ملکوں سے مسافر آتے ہیں تو ان کے سامان کی تفتیش ہوتی ہے۔ میرا اتفاق ہوا ایک مرتبہ کلکتہ کے ایئرپورٹ کے اوپر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش سے آ رہے تھے۔ ان کا سامان ہی کیا تھا؟ مولانا ابراہیم صاحب دامہ برکاتہم جو ان کے خادم خاص تھے، حضرت مفتی صاحب کے ہاتھ میں جھولا ہوتا تھا اور کوئی سوٹ کیس وغیرہ مولانا ابراہیم صاحب کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ تو دیکھا کہ ایک اپ ٹو ڈیٹ آدمی تھے اور ان کے سامان کی تفتیش ہو رہی تھی۔ کاؤنٹر پر ان کا پورا سوٹ کیس کھول دیا اور سارے جو خفیہ ان کے کھیسا ہے جیبا وہ سب نکال کر اس پر ڈھیر کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب اپنی چھڑی ٹک 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 کرتے ہوئے چلے آئے، کوئی تعارض کرنے والا بھی نہیں۔ وہاں کیا ہے؟ مناقشہ ہو رہا ہے، ایک ایک چیز کو پڑتال کی جا رہی ہے، معلوم کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں آپ کے پاس کچھ یہ سامان ہے، یہ سامان ہے، نہیں جائیے۔ تو حساب یسیر کیا ہے؟ صرف ایک پیشی ہوگی، سرسری طریقے پر ایک جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی متقاضی ہوگی کہ اس کو معاف کر دیا جائے تو پھر وہ جہنم کی شکل بھی نہیں دیکھے گا اور جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے گا، اور یا اتنا ہوگا کہ جہنم میں داخلہ ہوگا لیکن دائمی عذاب کے لیے نہیں، وقتی طور پر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مومنین کے اعمال بھی رب العزت کے سامنے پیش تو سب ہوں گے مگر ان کے ایمان کی برکت سے ان کے ہر عمل پر مناقشہ نہیں ہوگا، جس کو کہتے ہیں کیوں کیا یا کیوں کا سوال نہیں ہوگا۔ اسی کا نام حساب یسیر ہے۔ اور اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش واپس ہونے کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا،
کہ جن کو ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان سے آسان حساب لیا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِ مَسْرُورًا، اور پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف، اہل و عیال کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ جیسے دنیا میں کبھی ہوتا ہے بچے امتحان کے اندر اچھے نمبر سے پاس آتے ہیں تو جب ان کو رزلٹ مل جاتا ہے، نتیجہ مل جاتا ہے، انہیں خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے، اور پھر ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے اپنے گھر والوں کو جا کر کے دکھائیں اپنا نتیجہ۔ تو اسی طریقے سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مومین کے اعمال بھی رب العزت کے سامنے پیش تو سب ہوں گے، مگر ان کے ایمان کی برکت سے ان کے ہر عمل پر مناقشہ نہیں ہوگا۔ اسی کا نام حساب یسیر ہے، اور اپنے گھر والوں کی طرف خوش واپس ہونے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو گھر والوں سے مراد جنت کی حوریں ہیں جو وہاں اس کے اہل ہوں گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا میں جو اس کے اہل و عیال تھے محشر کے میدان میں جب حساب کے بعد کامیابی ہوگی تو دنیا کی عادت کے مطابق اس کی خوشخبری سنانے کے پاس جائے۔ ائمہ تفسیر نے دونوں احتمال بیان فرمائے ہیں۔ آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کا نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو موت پکارے گا۔ جب آدمی کے اوپر تکلیف کی شدت ہوتی ہے اور کوئی مفر نہیں ہوتا، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر موت کو پکارتا ہے، کیونکہ موت آنے کے بعد ساری تکلیف کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو فسوف یدعو ثبورا، تو وہ پکارے گا موت ویصلی سعیرا، نجات تو کیا ملے گی اور موت تو کیا ملے گی، البتہ جہنم کے آگ میں داخل ہوگا۔ انہ کان فی اہلی مسرورا، یہ شخص اپنے گھر والوں میں، اپنے اہل و عیال کے اندر یہ خوش اور مگن رہا کرتا تھا، یعنی خوشی اور مگن کے اندر آخرت کی تکذیب بھی کر دیا، آخرت کو جھٹلا دیا، نہ کوئی تیاری کی اس کے لیے۔ جب اسے تکذیب کے جھٹلا دیا، تیاری کہاں سے کرتا، اس کے نتیجہ آج یہاں اس کو بھوگنا پڑا۔ تو دو ہی طرح کے لوگ ہوں گے۔ سب کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ آدمی اس دنیا کی زندگی میں جس حال کے اندر بھی زندگی گزار رہا ہے، اس کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہماری آخرت کیسے بنے، اللہ راضی کیسے ہو۔ انہ ظن ان لن یحور، یہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کو لوٹ کر اپنے رب کی طرف نہیں جانا ہے۔ جو لوگ آخرت کے انکاری ہیں، مکذبین ہیں، جب ان کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے تو ان کا یقین کیسے ہوگا کہ لوٹ کر اپنے رب کی طرف جائیں گے۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، اس کو ضرور لوٹ کر آنا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے انسانوں کو مختلف حالات کے اندر رکھا ہے، کبھی مظلوم سے مظلوم تر ہوتا چلا جاتا ہے اور ظالم اچھل کود مچاتا رہتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا دن ہونا چاہیے جس میں ظالم کی گرفت کی جائے اور مظلوم کو اس کو پورا اس کو بدلہ دلایا جائے۔ اللہ نے اسی کے لیے روز قیامت رکھا ہے، روز جزا، اس لیے وہ تو آ کر رہے گا، اور کیوں نہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائے گا حساب کتاب کے لیے۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، سب کچھ اللہ کے سامنے ہے، اسی لیے تاکہ جب ہمارے پاس آئے گا تو اس کو کیے گا پورا بدلہ دیں گے۔ فلا اقسم بالشفق، تو قسم ہے شفق کہتے ہیں جب دن ختم کے قریب ہوتا ہے اور سورج ڈوب جاتا ہے تو اچانک اندھیرا نہیں آتا، بلکہ روشنی بتدریج کم ہوتی رہتی ہے اور افق کے اوپر لالی چھا جاتی ہے۔ پہلے لالی آتی ہے، پھر جو شفق احمر جب غروب ہو جاتی ہے تو شفق ابیض یہ ظاہر ہوتی ہے۔ یہ روشنی کچھ دیر تک رہتی ہے، جیسے مغرب کا وقت ہے، مغرب کا وقت صاحبین کے نزدیک شفق احمر کے غروب تک رہتا ہے، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ کے نزدیک تھوڑا سا اور آگے جو شفق ابیض سے غروب تک رہتا ہے، جو وقت قریب 1 گھنٹہ کے آس پاس ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر رات کی تاریکی آتی ہے اور بتدریج وہ دبیج ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو قسم ہے شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور اس چیز کی جس کو رات سمیٹ لے۔ رات کس کو سمیٹ لیتی ہے؟ مفسرین نے اس کا 2 مطلب بیان کیا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے رات جب چھا جاتی ہے تو پوری کائنات اس رات کے اندر چھپ جاتی ہے، حالانکہ رات اسے کہتے ہیں کہ سورج کے سامنے زمین کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، اور جو حصہ اس کے پیچھے کی طرف ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے۔
جیسے اوپر بلب جل رہا ہے تو جو حصہ اس کے سامنے ہوگا وہاں روشنی ہوگی، اور جو نیچے کی طرف کا حصہ ہوگا وہاں روشنی نہیں ہوگی۔ تو ہمارے اور آپ کے اعتبار سے جب رات چھا جاتی ہے اور رات دبیز ہو جاتی ہے تو پوری کائنات ہمارے آپ کے اعتبار سے، انسان، جنات، جانور، چرند پرند، نباتات، جمادات، حیوان، سب کی سب اس رات کی تاریکی کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ مراد رات کی قسم اور اس کی جو رات سمیٹ لیتی ہے، اور ایک مطلب یہ بتایا ہے مفسرین نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کے وقت میں آدمی کاروبار میں رہتا ہے، لیکن جہاں رات ہوتی ہے تو سارے کاروبار کرنے والے، محنت مزدوری کرنے والے، وہ لوٹ کر اپنے اپنے ٹھکانے پر اپنے اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں۔ جانور جتنے ہوتے ہیں، پرندے اپنے گھونسلے کے اندر آ جاتے ہیں، جانور اپنے کچھار کے اندر آ جاتے ہیں، کوئی بھی کام کوئی کرتا ہے اس کو رات کو سمیٹ کر کے اپنے ٹھکانے پر آ جاتا ہے، یہ مراد ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ پورا ہو جائے، اس کی روشنی پوری ہو جائے۔ اتساق کے معنی بھی سمیٹنے ہی کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر جس طرح چاند، اس کی شروعات ہوتی ہے، عربی کے اندر اس کو ہلال کہتے ہیں۔ ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جو اس طرح ہوتا ہے، یہ شروع مہینے میں ہوتا ہے اور آخر مہینے میں ہوتا ہے، انتہائی پتلا، اس کو ہلال کہتے ہیں۔ اگر چاند مکمل ہو جاتا ہے اس کو بدر بولتے ہیں، مکمل چاند۔ تو ابتدا جہاں سے ہوتی ہے وہ بتدریج چاند موٹا ہوتا رہتا ہے، موٹا ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ 12 13 14 وغیرہ ہوتا ہے، دن ہوتا ہے جب، تو اس میں چاند مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں مراد وہ ہے، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ پورا ہو جائے۔ لترکبن طبقا عن طبق، تم کو چڑھنا ہے، یعنی تم کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف سوار ہونا ہے۔ جس طرح چاند بتدریج باریکی سے موٹائی کی طرف بڑھتا ہے اور بڑھتا 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 پورا گول ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے رات کی شروعات ہوتی ہے شفق احمر سے، اور وہ شفق پھر غروب ہوتی ہے، پھر رات بتدریج گہری ہوتی چلی جاتی، پھر پوری تاریک رات سیاہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے، اس کا سفر شروع ہوا ہے وجود کا، کہ ماں کے پیٹ کے اندر پہلے نطفہ تھا، پھر علقہ ہوا، پھر مضغہ ہوا، پھر اس کے بعد بتدریج اس کے اندر روح پڑی، پھر دنیا کے اندر آیا، پھر بچپنا ہوا، اللہ نے اسے غذا کا انتظام کیا، پھر اس کے بعد بڑا ہوا، بچپنے کے اس کے شوق، وہ اس کے مشاغل، پھر اور بڑا ہوا، پھر جوان ہوا، وغیرہ وغیرہ، اور کرتے کرتے وہ پہنچ رہا ہے اپنی موت کی طرف، جہاں اس کی اللہ کی ملاقات ہوگی آخرت میں، اور اس کی پہلی منزل یہ موت کی منزل اور قبر کی منزل ہے۔ لترکبن طبقا عن طبق، تم ایک حال سے دوسرے حال کی طرف سوار ہونے والے ہو، یعنی پہنچنے والے ہو۔ فما لهم لا یؤمنون، ان سب کا تقاضا یہ تھا کہ انسان ان سے عبرت حاصل کرنے کے بعد توحید کو اختیار کرتا اور قیامت کی تیاری کرتا، لیکن کیا ہو گیا اس غافل انسان کو؟ فما لهم لا یؤمنون، کیا ہو گیا انہیں کہ ایمان نہیں لاتے؟ اب تو ایمان لے آئیں، کیا ہو گیا انہیں کہ ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ جو لوگ کافر ہیں وہ جھٹلاتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جس کو وہ سمیٹ رہے ہیں، یعنی ان کا عمل جو ہے، شرکیہ عمل، کفریہ عمل جو وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کرے، کیوں کہ اس کے مطابق ان کو جزا و سزا دینا ہے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی، جو عمل وہ کر رہے ہیں اس کے جو انجام ہونا ہے، آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیا، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، بے انتہا، مراد ہے بے انتہا اجر ہے۔ اس آیت کے اوپر سجدہ ہے۔ میں نے شروع میں اس طرح نہیں پڑھا تھا کہ کچھ لوگ نمازوں کے اندر مشغول ہیں، کچھ لوگوں کان میں پڑھے گے لیکن ان کو معلوم نہیں ہوگا سجدے کی آیت ہے کہ نہیں ہے، اس لیے اب نے پڑھا ہے، اس لیے آپ حضرات سجدہ کریے۔